بہار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، بہار رمضان کی خصوصی نشریات لے کے آپ کا میزبان شمس الرحمان حاضر خدمت ہے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز کے اندر ایک عالم دین، ایک اسلامی اسکالر تشریف لائے ہیں، جن سے ہم حالات حاضرہ کے حوالہ سے اور رمضان مکرم کے حوالہ سے اور رمضان کریم کی بہاریں لوٹنے کے حوالہ سے مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے۔ آج ہماری اس پروگرام کے مہمان بنے ہیں عالمی مذہبی اسکالر حضرت علامہ حافظ محمد تنویر قادری بٹالوی صاحب، جو کہ خطیب اعظم ہیں آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف گجرات کے اندر۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ گزشتہ دنوں میں ہوئے کچھ معاملات پہ ہے، کچھ واقعات پہ ہے، اور نہایت اہم موضوع ہے کہ بیٹیاں رحمت خدا بندی ہیں، کہ جس کے گھر میں اللہ یہ رحمت عطا کرتا ہے اس کے گھر کا باغ برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت خدا بندی ہے، ذرا اس کے حوالہ سے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے علامہ شمس الرحمان صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے اپنے سامعین کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں چند گزارشات عرض کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے گفتگو کے لیے آج جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، جی یقیناً عصر حاضر میں اس کے متعلق صحیح رہنمائی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے جناب۔ اولاد چاہے بیٹوں کی شکل میں ہو یا بیٹیوں کی شکل میں ہو، بے شک، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا تحفہ ہے، بے شک، بے شک جناب، اور یہ انسان کے لیے اللہ رب العزت کی کرم نوازی کا سبب ہے۔ بے شک۔ اور پھر اولاد میں سے بیٹوں کی جو نفسیات ہیں اور ان کا معاملات کو دیکھنے کا اور بالخصوص اپنے والدین کو دیکھنے کا انداز اور ہے، جے شک، اور بیٹیوں کا معاملات کو دیکھنے کا اور اپنے والدین کے ساتھ تعلق نبھانے کا انداز اور ہے۔ جی بالکل جناب، یہ ایک نفسیاتی فرق ہے، بے شک، اور اگر اس کی گہرائی میں اتر کر جب ہم دیکھیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ محبت، عقیدت اور خدمت کے اعتبار سے بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، بے شک، بے شک جناب، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا مشاہدہ ہر بندہ اپنی آنکھوں سے کرتا ہے، بے شک جناب، بے شک، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، بہت بڑی رحمت ہے بے شک، اس بندے پہ جسے اللہ بیٹیاں عطا فرمائے، اور پھر وہ بیٹیاں اپنے والدین کی خدمت گزار، اللہ، بیٹیاں اپنے والدین کی وفادار ہوں، اور پھر وہ بیٹیوں کی طرف سے والدین کو جو سکون ملے، بیٹیوں کی طرف سے والدین کو جو خدمت نصیب ہوتی ہے، اور بیٹیوں کی طرف سے والدین کو جو وفاداری نصیب ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے معاملات رحمت خدا بندی کا مظہر ہے۔ واہ واہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹیاں اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ جب انہی بیٹیوں کی دنیا میں نگہداشت ہوتی ہے، انہی بیٹیوں کی دنیا میں خدمت کی جاتی ہے، ان کی پرورش کی جاتی ہے اور ان کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، تو پھر یہی بیٹیاں قیامت کے میدان میں والدین کے لیے جنت میں جانے کا سبب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین، جیسے حضرت صاحب پہلے سوال کے اندر اتنے خوبصورت انداز میں بتا رہے ہیں کہ ایسی رحمت ہے جو دنیا میں تو رحمت ہے ہی، کل محشر کے میدان میں جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو یہی بیٹیاں ان کی بخشش کا سرمایہ بنے گی۔ میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں، چونکہ حضرت نے گفتگو اس نہج پہ، اس ڈگر پہ چلا دی ہے، تو میں اسی کے اندر سے ایک سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بیٹیاں ہیں
وہ رحمت خدا بندی ہیں، حضور کے فرامین سے کچھ اس کے حوالہ سے ارشاد فرمائیں۔ جی، ہماری کتب حدیث میں بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں حدیث طیبات ہیں واہ بے شک، جو بطور خاص بیٹیوں کے حقوق، واہ، ان کے آداب، ان کی تربیت اور والدین کا ان کے ساتھ جو تعلق ہونا بے شک، چاہیے بے اسے شک، واضح کرتی بے ہیں، شک۔ اور پھر بیٹیوں کے حوالے سے جو انسان کی ذمہ داری ہے اسے ادا کرنے پہ اللہ رب العزت انسان کو جو انعامات عطا فرماتا ہے جی جی اسے وہ واضح کرتی ہیں۔ بے شک، جب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تو عرب کے کچھ قبائل میں یہ رواج تھا کہ وہ بیٹیوں کو اپنے لیے شرمندگی کا سبب سمجھتے تھے اور انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ بے بخاری شریف کی حدیث نمبر 2408 ہے۔ بے شک، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے معاشرے میں واضح طور پر اعلان فرمایا کہ یہ بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ تو اپنی آنکھوں کا تارا بنانے دارا بنانے کی، واہ واہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات و وعد البنات، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے کہ تم اپنی ماؤں کی نافرمانی کرو اور اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن۔ اللہ آقا علیہ اکبر، الصلوۃ واہ واہ، والسلام نے سبحان پابندی اللہ، لگائی اور معاشرے کو ایک نیا راستہ بتلایا کہ بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہیں، بیٹیاں ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ بیٹیاں پرورش کرنے کے لیے ہیں۔ بیٹیوں کا حق ہے کہ انہیں اعزاز کے مقام پہ رکھا جائے، عزت کے مقام پہ رکھا جائے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1418 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے تشریف لے جا چکے تھے تو ایک خاتون میرے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ بے شک، اس نے سوال کیا کچھ کھانے کی چیز مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، اللہ، میں نے وہ اٹھا کے اسے دے دی۔ اب بھوک محسوس ہو رہا تھا، اسے بھی لگی ہے، لیکن اس نے وہ کھجور خود نہیں کھائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو دے دیا، دوسری بیٹی کو دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب یہ ماحول دیکھا اور اس کا یہ رویہ دیکھا تو میرا دل بہت نرم ہوا اور میں بہت خوش ہوئی کہ یہ عورت اپنی بیٹیوں کے ساتھ کتنی محبت کرنے والی ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس گھر تشریف لائے تو میں نے یہ سارا واقعہ حضور کی خدمت میں آج یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو حضور ارشاد فرمانے لگے کہ من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، حضور ارشاد فرمانے لگے کہ بیٹیاں ہیں تو آزمائش، لیکن جسے ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو اس کے لیے جہنم سے پردہ بناتا ہے۔ اللہ، مطلب یہ کہ ان بیٹیوں کی خدمت، ان بیٹیوں کی پرورش، ان بیٹیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، ان بیٹیوں کو اخلاق و آداب سکھانا، ان بیٹیوں کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا، صبر کرنا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی بندے کا عمل قیامت کے دن دوزخ سے نجات کا ذریعہ، اللہ اکبر، آگ سے چھٹکارے کا سبب بن جائے گا اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1913 ہے، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کن لہ حجابا من النار۔ اللہ، یہ حدیث بڑی قابل توجہ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جسے بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا فصبر علیہن، اس نے اس پہ صبر کیا، سبحان اللہ، صبر کیا۔ اللہ، آزمائش ہے، مشکل کام ہے، ایک بیٹی ہو، 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، ان کی پرورش کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، معاشرے میں جو غلط نگاہوں والے لوگ ہیں ان سے ان کی حفاظت کرنا، انہیں بچا کے رکھنا، ان کے اوپر حیا کی چادر تان کے رکھنا، ان کے لیے دکھ سکھ برداشت کرنا، ان کی شادی کے انتظامات کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، چاہے والد کر رہا ہے چاہے بھائی کر رہا ہے، ان میں مشقت تو ہے، ان میں پریشانی تو ہے، ان میں محنت تو ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے غلاموں کی اس محنت کا بھی احساس تھا، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا فصبر علیہم،
جو اس پہ صبر کرے تو اللہ رب العزت اس پہ جو کرم نوازی کرتا ہے وہ کیا فرمایا کن لہو حجابا من النار، یہی بیٹیاں اور انہی بیٹوں پر کی گئی محنت قیامت کے دن بندے کے لیے جنت سے دوزخ سے پردہ بن جائے گی، دوزخ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دے گا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1914 ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من آلا جاریتین، فرمایا جس بندے نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، دخلت انا وہو الجنۃ کہاتین، فرمایا قیامت کے دن اللہ جب اسے جنت میں داخل فرمائے گا تو جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں، کل جنت میں 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اتنا میرے قریب، اتنا میرا اسے قرب میسر ہے، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر 5147 ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من آلا ثلاث بنات، جس آدمی نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اور ایک حدیث پاک کے اس کے آگے الفاظ ہیں او اخوات، یا جس نے 3 بہنوں کی پرورش کی، مطلب کہ اگر والد سرپرست ہے تو اس کے لیے بیٹیوں کا ذکر ہے، اگر بھائی سرپرست ہے، والد صاحب دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے تو بھائی سرپرست بن گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کا اعزاز بیان کیا ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی فَأَدَّبَهُنَّ، انہیں اچھے آداب سکھائے، ان کی تعلیم کا انتظام کیا، وَزَوَّجَهُنَّ، اور ان کی شادی کر دی، جب وہ بالغ ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں، ان کی شادی کر دی، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور ان کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا، تو فرمایا فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جنت۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات بیٹیوں کے حوالے سے والدین اور بھائیوں کے لیے جو نصاب ہے اسے واضح کر رہی ہیں کہ جب اللہ بیٹیاں عطا فرمائے، اللہ بہنیں عطا فرمائے، تو ہمارا ان کے ساتھ کتنا پیار کا، محبت کا اور شفقت کا رویہ ہونا چاہیے۔ اس سے ایک تو دنیا میں بندے کا اعزاز ہے، ایسے بندے کو دنیا اچھی نگاہوں سے دیکھتی ہے، عزت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جنت کی شکل میں حضور اور حضور کے قرب کی شکل میں اس کا اعزاز۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ حضرت صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے استدلال کرتے ہوئے اتنا خوبصورت نقشہ کھینچا کہ کیسے میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو حضرت صاحب یہ حدیث پاک سب سے زیادہ مزہ دیتی ہے کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی تو وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا، یہ اشارہ فرمایا۔ اور کچھ صحابہ اس وقت موجود تھے، دور اندیش، میں صحابہ کی جو دور اندیشی ہے نا، وہ ہم جیسے جو بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے وہ ہم مشل راہ اور خوبصورت انداز سے ہمیں وہ رہنمائی فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، جس نے 2 بیٹیوں کی، کہا وہ بھی ایسے ہی ہوگا، جس نے 1 بیٹی کی، ہاں اس کی پرورش بھی اچھی کی، اس کو آداب بھی سکھائے اور اسے اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ ناظرین کرام، جیسے کہ حضور کے فرامین سے یہ چیزیں ثابت ہیں، اب جس موضوع کو ہم لے کے چل رہے ہیں اسی موضوع پہ جو سوال اگر میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ دور حاضر میں جو دور جہالت کا معاملہ چند دن پہلے پچھلے ماہ میں کچھ ہمیں نظر آتا ہے، اس حوالہ سے حضرت بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ دور جہالت میں جیسے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج بھی کچھ کم عقل اور کم فہم ایسے موجود ہیں جو بیٹیوں سے نالاں ہوئے پھرتے ہیں؟ جی بالکل، آج ہمارے ہاں علم کی، تربیت کی اور دینی شعور کی اور توجہ نہ ہونے کی کمی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جہالت کے معاملات دوبارہ پلٹ کے آ رہے ہیں، دوبارہ وہی تصویریں ہمیں صفاق والد نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کو 7 گولیوں کا نشانہ بنا اور اسے قتل کر دیا اور درندگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ در حقیقت جہالت کا عمل ہے، اور یہ اس وقت کا عمل ہے جب اسلام کی نورانی کرنیں اس دنیا میں موجود نہیں تھی، جب تک ابھی تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹیوں کے حوالے سے پیغام محبت نہیں آیا تھا۔ قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اس دور میں بیٹیوں
کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے. استغفر یعنی اسے غصہ آتا ہے کہ میرے گھر کیوں بیٹی پیدا ہوئی ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، پھر وہ قوم سے منہ چھپائے پھرتا ہے اس بری خوشخبری کی وجہ سے. یعنی وہ اس بات کو ہی برا سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی آ کے کہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. وہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اب وہ سوچتا ہے کہ کیا میں اسی بے عزتی کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہوں کہ میرے گھر میں بیٹی رہے اور میں لوگوں میں پھرتا رہوں، یا اسے میں زمین میں گاڑ دوں، زندہ دفن کر دوں. اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے یہ فیصلہ جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں کرتے ہیں. تو یہ جہالت کی رسم تھی اور جہالت کے نظریات تھے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے. آج تو الحمدللہ اسلام کی روشنی ہے، قرآن و سنت کا نور ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس جہالت کے معاملے سے نجات دلانے کے لیے ضرورت ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے لوگوں کو دین کے قریب کریں. بے شک بے شک بے شک. قرآن کے قریب کریں، سرکار کے فرامین کے قریب کریں. بے شک جناب. اور اپنی عوام کی یہ ذہن سازی کریں کہ اولاد اللہ کے اختیار میں. بے شک. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں بیٹے عطا کروں. بے شک جناب. جسے چاہوں بیٹیاں عطا کروں. جسے چاہوں میں بانجھ رکھوں. بے شک. یہ میرے اختیار میں ہے. تو بھائی اگر اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں بیٹیاں عطا کرے تو ہمیں کیا پریشانی ہے؟ بے شک بے شک بے شک. اللہ چاہتا ہے ہمیں بیٹے عطا کرے، ہمیں کیا پریشانی؟ بے شک جناب. اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں بے اولاد رکھے، ہمیں کیا پریشانی؟ شک نہیں جناب اس میں. قرآن مجید سورہ توبہ میں ایک مقام پہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر سخت گرمی کے موسم میں صحابہ کرام علیہم رضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کے لیے تشریف لے جانے لگے، تو منافقین نے صحابہ کو ورگلانے کے لیے کہا جی گرمی کی شدت ہے اور تم اتنی دور جا رہے ہو اور خود اپنی جانیں اپنے ہاتھ سے گنوا رہے ہو، یہ تو تمہارے اوپر بڑی مشقت طاری کر دی گئی ہے. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہدایت آیا اس کے چند الفاظ یہ تھے کہ ان منافقوں سے کہو، ان کمزور دل والوں سے کہو کہ ہمیں جو بھی ملنے والا ہے چاہے وہ مشقت ہے یا آسودگی ہے، صرف وہی کچھ ملے گا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کر دیا. واہ واہ. ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، وہی ملے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. اور اللہ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہوا مولانا، اللہ تو ہمارا دوست ہے. مولا دوست ہے. واہ واہ. اللہ ہمارا دوست ہے اور وہ دوست ہمیں جو بھی عطا کرے ہمیں قبول. اللہ اکبر. چاہے وہ ہمیں مشقت میں رکھے چاہے وہ ہمیں آسانی میں رکھے. بے شک جناب. تو اللہ رب العزت چاہے ہمیں اولاد عطا فرمائے، چاہے اولاد کی شکل میں بیٹے عطا فرمائے، چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مالک ہے جس رنگ میں ہمیں رکھنا چاہے رکھے. یہ ضرورت ہے ہم اپنی عوام کی ذہن سازی کریں، بالکل ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں. جب قرآن کا پیغام عام ہوگا، حدیث کا پیغام عام ہوگا اور پھر لوگوں کے لیے ہماری حکومت آسانیاں فراہم کرے گی اور جب ہمارے معاشرے میں پاکیزگی کا ماحول ہوگا تو پھر لوگ بیٹیوں کو اپنے لیے باعث آر نہیں سمجھیں گے بلکہ بیٹیوں کے لیے مشقت بھی کریں گے، بیٹیوں کے لیے صبر بھی کریں گے اور پھر اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان کی خدمت کریں گے. تو پھر اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں پیش نہیں. بے شک. ناظرین کرام، جیسے کہ حضرت صاحب دور جہالت میں جو بیٹیوں کے ساتھ رویہ کیا جاتا تھا، چند واقعات ہوئے، اس لیے ہم نے اس موضوع کو اس کے اندر شامل کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ جو بیٹیوں کا معاملہ ہے وہ بہت ہی عمدہ معاملہ ہے. اس سے جنت، اور جنت تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن جنت میں کائنات کی سب سے سونی شخصیت جناب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملتا ہے. تو آخری سوال کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ اپنا پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بیٹیوں کے حقوق کے متعلق حضرت یہ جو سوال ہے نا بہت ضروری. آپ
ناظرین اس سوال کے جواب کو لازمی سنیے، پروگرام کے اینڈ تک اس کا جواب جو علامہ صاحب عطا کریں گے، جیسے یہ سوال آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو پتہ چل جائے کہ بیٹیوں کے حقوق کے متعلق اتنی تاکید کیوں کی جاتی ہے اس حوالے سے۔ جی سب سے پہلے تو جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے، جی جس طرح پہلے بھی واضح کیا گیا کہ دور جاہلیت میں بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ہاں بے شک، تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹیوں کے حقوق کے متعلق تاکیدی احکامات ارشاد فرمائے ہیں، ان میں ایک تو بیٹیوں کے حقوق کو واضح کرنا بھی تھا، جی اور دوسرا جہالت کی اس رسم کو توڑنا بھی تھا، ٹھیک بے شک، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کے حقوق کی واضح تاکید موجود ہے۔ بے شک، اور پھر دوسرے نمبر پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کا عمومی ضابطہ یہ ہے بے شک کہ جو جنس جتنی کمزور ہے، دین اسلام نے اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ پیرا بٹھا، واہ سبحان اللہ، اس کی حفاظت کے اتنے ہی انتظامات کی۔ بے شک بے شک، اب فطری طور پر اور تخلیقی طور پر عورت مرد سے کمزور ہے، بے شک بے شک، جب عورت کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد حقوق کا بھی اتنا ہی سخت پیرا بٹھا، واہ واہ، اس کا اتنی اس کی تاکید کی ہے مردوں کو عورتوں کے حقوق کی۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہیں، آخری دن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان اقدس سے جو کلمات نکلے ہیں، ان میں بھی ہمیں خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ملتی ہے۔ تو یہ ان کی جو ایک فطری کمزوری ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے اس کے لیے اللہ رب العزت نے انتظامات کی ہیں کہ مردوں کو بار بار تاکید کی ہے کہ کہیں وہ اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور اس کے ساتھ ظلم و ستم نہ کریں ہو سکے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار تاکید کے ساتھ ان کے حقوق بیان فرمائے۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیٹیاں رحمت خداوندی ہیں اس حوالہ سے، اور اگر میں یہ بات کہنے سے حق بے جانب نہ ہوں گا کہ اس میں جو خواتین روڈوں کے اوپر اپنے حقوق تلاش کرتے پھر رہی ہیں، وہ اگر اسلام کے دائرہ کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو جائیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اسلام ان کے لیے کتنی خوبصورت۔ میں سب یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی تاکید کے ساتھ اور جتنی تفصیل کے ساتھ اسلام نے بیٹیوں کے خواتین کے حقوق بیان کیے ہیں، جی بعض اوقات ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام مردوں سے بڑھ کر عورتوں کو حقوق دے۔ اللہ بے شک بے شک، مثلاً دیکھیے کہ قرآن مجید میں خواتین کو حق ملکیت بھی عطا کیا گیا، اللہ یعنی وہ مال کما سکتی ہے، مال کی مالک بن سکتی ہے، پھر اسے وراثت میں بھی مال منتقل ہوتا ہے۔ قرآن پاک تو واضح کرتا ہے کہ مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ عورت چاہے کتنی بھی مالدار ہو، مرد کی نسبت چاہے اس کے پاس جتنا بھی زیادہ مال ہو، اس کے باوجود بھی مرد عورت کے متعلق اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ جو اس کے نان و نفقہ، کھانا پینا، رہائش کی ذمہ داری ہیں، وہ مرد کے اوپر پھر بھی لازم، اللہ، چاہے عورت کے پاس کتنا بھی مال موجود۔ بے شک جناب بے شک۔ تو یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسلام کے دیے ہوئے حق کی وجہ سے عورت مال میں مدد سے بڑھ جاتی ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو زیادہ حق عطا کیا ہے۔ تو آپ نے بجا فرمایا کہ آج جو مغرب عورتوں کو اکساتا ہے اور پھر باقاعدہ منظم سازشیں کی جاتی ہیں اور پھر عورتوں کو روڈوں پہ لا کے اپنے مقاصد کو پورا کیا جاتا ہے، اگر یہی خواتین چند لمحوں کے لیے قرآن اور حدیث کے پیغام کو اپنے حقوق کے حوالے سے دیکھ لیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے جو درد کی دوا ہے وہ مغرب کے پاس نہیں ہے، وہ قرآن و سنت کے پاس ہے، اسلام کے سایہ رحمت کے۔ بے شک جناب، ماشاءاللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، یہ رحمت خداوندی جو بیٹیوں کی شکل میں ملتی ہے، جس کے پاس ہے اسے چاہیے کہ ان کی اچھے طریقے سے ان کی خدمت کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ حاصل کرے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ کا میزبان شمس الرحمان، اللہ نگہبان۔